أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہ کہ راستہ ان کا جن پر تیرا غضب اترا اور نہ راستہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ محترم ناظرین، معزز خواتین و حضرات، گزشتہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں صراط مستقیم کا قرآنی اور حدیثی منہج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور یہ جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں کا، ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے صراط مستقیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے خود آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مغضوب سے کیا یہود مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نہیں تو اور کون ہے؟ تو ضالین سے مراد نصارہ اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نہیں تو اور کون ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ مراد لیے، اور یہاں اس موقع پر ان کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہمارے صراط مستقیم کے لیے قیامت تک جو سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں بار بار ان سے محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے تدبیریں بتائی ہیں، اور ان کے جو اندرونی جذبات ہیں ہمارے حق میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ مثلا ان کا ایک اندرونی جذبہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور پھر جو ہے نا، ان کی دشمنی کی جو وجہ ہے وہ مذہبی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ تو جب تک امت مسلمہ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے، اس وقت تک ان کی عداوت جو ہے وہ بھی ہم سے چلتی رہے گی۔ چنانچہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں منع کر دیا کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور آج اگر آپ عالم اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہر مسلمان ملک کے اپنے مسائل ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں وہ یورپی ممالک کے مسائل جیسے نہیں ہیں۔ تو وہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، وہ صرف ان کی واحد وجہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنا اور ان کی دوستی کے اوپر جو ہے نا وہ راضی ہونا۔ یہ امت مسلمہ کا اس وقت ایک ایسا اجتماعی جرم ہے کہ وہ جس کے کفارے کے اندر جو ہے نا وہ یہ حالات جو ہے نا وہ دنیا مسلم ممالک کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں 1500 سال پہلے اس خطرے سے آگاہ کر دیا کہ یہود و نصارہ کی پیروی سے اور ان کی نقالی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تشبہ سے بھی منع کیا، کیونکہ جب وہ ہمارے مذہبی دشمن ہے تو فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرو گے تو پھر فرمایا انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر اسی طریقے پر ان کی جس طرح مشابہت سے منع کیا گیا، اور پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے وہ یہ بھی ایک بطور المیہ کے ذکر کیا ہے کہ میری امت جو ہے نا وہ قدم پہ قدم اور ہاتھ بہ ہاتھ، بالشت بہ بالشت جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کی نقالی اور ان کی پیروی کے اندر چلے گی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی نقالی میں اپنا اس قدر نقصان کرنا پڑے کہ انہوں نے اگر گو کے سوراخ میں ہاتھ دیا ہے تو یہ بھی ان کی نقالی میں دیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے کم بخت اور بد نصیب ہوں گے جو اپنی ماں سے جو ہے نا وہ منہ کالا کریں گے۔ تو یہ اس حد تک یہ امت جو ہے وہ یہود و نصارہ کی نقالی کے اندر آگے چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اگر ہم اپنا صراط مستقیم بچا کے رکھنا چاہتے ہیں
تو ہماری مسلم اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی مذہبی روایات ہیں، ہماری اپنی قومی روایات ہیں، اور ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، جسے علامہ اقبال نے ایک مذہب سے اٹھایا ہوا، مذہب کی خمیر سے گوندا ہوا ایک مزاج جو ہے نا وہ ذکر کیا، اور کہا اپنے آپ کو اقوام مغرب پہ قیاس نہ کرو، ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے اور ہمارے پاس مذہب سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہود کو مغضوب اور نصارہ کو ظالین سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے کہ یہود مغضوب ہے اور ظالین جو ہے نا وہ نصارہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو یہود ہیں وہ جو ہے نا سب کچھ جانتے ہوئے گمراہ ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے، پھر ان کے مزاج میں بے ادبی اور گستاخی زیادہ تھی، اور وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نصارہ اور عیسائی ہیں وہ بوجہ جہالت کے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو قرآن گمراہی کی یہ دونوں جڑیں بتا رہا ہے کہ اگر علم میں غرور پر گمراہی آ رہی ہے تو وہ یہود جیسی ہے، اور اگر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں جہالت سے پیدا ہو رہی ہے تو وہ نصارہ جیسی ہے۔ تو اپنے آپ کو دونوں قسم کی گمراہیوں سے جو ہے نا وہ بچا کے رکھنا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صرف اصول لے کے چلنا یہ یہود کا کام ہے، اور صرف شخصیات لے کے چلنا یہ نصارہ کا کام ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اصول وہ لیں جو شخصیات کے ذریعے سے آئے ہیں، اور شخصیات وہ لینی ہے جو اصولوں سے پروان چڑھتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صراط مستقیم پر قائم رہنے